لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت بڑا مہربان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت ہم لوگوں پر اتنا زیادہ کیوں مہربان ہیں، جبکہ آج کے اکثر و بیشتر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا برا کام نہیں جسے آج کا مسلمان نہیں کرتا ہو۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ میں سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دن رات گناہ کا کام کیا کرتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ غیر تو کرتا ہی ہے، لیکن جسے نہیں کرنا تھا وہ بھی برا کام کر رہا ہے۔ آج معاشرے میں آپ جھانک کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جھوٹ آج کا مسلمان بول رہا ہے، غیبت آج کا مسلمان کر رہا ہے، چوری آج کا مسلمان کر رہا ہے، زنا آج کا مسلمان کر رہا ہے، شراب آج کا مسلمان پی رہا ہے۔ 1 انچ زمین کے لیے اپنے بھائی کے خون کا پیاسا آج کا مسلمان بنا ہوا ہے، اپنے مساجد کے اماموں کو آج کا مسلمان ستا رہا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں آج کا مسلمان بک رہا ہے، اپنے پیشواؤں کی بات آج کا مسلمان نہیں مان رہا ہے، اپنے علماء کی قدر آج کا مسلمان نہیں کر رہا ہے، اپنے رسول کی پیروی آج کا مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم سب پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ ہم لوگوں پر عذاب کا نزول نہیں کر رہا ہے، عذاب کا نزول نہیں فرما رہا ہے۔ جبکہ پہلے کی امتیں اگر کوئی گناہ کیا کرتی تھی تو ان لوگوں پر فوراً عذاب الہی کا نزول ہوا کرتا تھا، ان کی شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھی، آسمان سے بجلیاں گرا کرتی تھی، پتھروں کی بارشیں ہوا کرتی تھی، تیز آندھیاں چلا کرتی تھی، جس میں جانیں بھی ختم ہوتی تھی، جس میں مال بھی ختم ہوتا تھا، جس میں سامان بھی ختم ہوتا تھا، جس میں گاؤں بھی ختم ہوتا تھا، جس میں شہر بھی ختم ہوتا تھا، یہاں تک کہ پورا نام و نشان ختم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر کیوں ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہو رہا ہے؟ آخر ہم کن کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ کیا ہم نمازوں کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ کیا ہم روزوں کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ و حج کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ کیا ہم صدقات و خیرات کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ آخر ہم کن کے صدقے میں بچ رہے ہیں؟ تو آئیے عالم تصورات میں محو ہو کر رب کی پاک و پوتر کتاب قرآن مقدسہ کی بارگاہ میں چل کر عرض کرتے ہیں، اے عظمت و برکت والی کتاب، اے ہدایت و رحمت والی کتاب، اے رفعت و بلندی والی کتاب، اے شان و شوکت والی کتاب، تو ہی بتا کہ آخر ہم کن کے صدقے میں بچ رہے ہیں۔ تو قرآن مقدسہ کا بے بانگے دوہل یہ اعلان ہوگا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں پر اپنا عذاب نہیں بھیجے گا
جس میں ان کا محبوب تشریف فرما ہو، جن میں ان کا حبیب تشریف فرما ہو، جن میں ان کا رسول تشریف فرما ہو۔ پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہم نمازوں کے صدقے میں نہیں بچ رہے ہیں، ہم روزوں کے صدقے میں نہیں بچ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ و حج کے صدقے میں نہیں بچ رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کے صدقے میں نہیں بچ رہے ہیں۔ ہم اگر بچ رہے ہیں تو نبی آخر الزماں کے صدقے میں بچ رہے ہیں، ہم اگر بچ رہے ہیں تو رحمت للعالمین کے صدقے میں بچ رہے ہیں، ہم اگر بچ رہے ہیں تو جان عالمین کے صدقے میں بچ رہے ہیں، ہم اگر بچ رہے ہیں تو محبوب رب العالمین کے صدقے میں بچ رہے ہیں۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے، بن کے خیر الورا